اب وہ نتائج کیا ہے کہ یا تو مذاکرات کریں امریکہ اور ایران. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کر سکتے ہیں؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک سیف پیسج کی امریکہ کو تلاش ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کل اپنے ذکر بھی جی کیا، جی جی. کہیں نہ کہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی اور ہم نے اپنے مقاصد اچیو کر لیے. جو امریکہ نے حرکت کی ہے، ہر ملک کو اپنی اپنی جگہ فکر پڑ گئی ہے، ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا. محافظ البحر کے نام سے ایک آپریشن کا آغاز کیا ہے، جو پاکستان کے اثاثے ہیں سمندروں میں یا پاکستان کے لیے جو ترسیلات آ رہی ہیں اس کی حفاظت کی جائے گی. اچھا ہمارے ساتھ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائزز کے بعد جو ہے انکریز ہونے کے بعد لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. عید سر پہ ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے، کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت کوئی ایسا ریلیف دے گی عید سے پہلے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں حکومت کے اختیار میں کچھ ہے. ہم ڈسکس کرتے ہیں پرابلمز بھی اور مشکلات بھی، واقعی بہت زیادہ مشکلات ہیں، لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو دنیا اور طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. کسی مارکیٹ میں چلے جائیں. پہلے تو ذرا اس پہ بات کریں کہ تحریک انصاف والے پہلے یہ کہتے تھے کہ عدالت ہمارے کیسز نہیں سنتی. جب کیسز سنتے ہیں تو ان کے وکلا خود ریڈی نہیں ہوتے. کلیئر پالیسی نہیں نظر آ رہی عمران خان کی رہائی کے لیے. مثلا کسی سٹیج پر یہ ایسے مقدمات میں چلے جاتے ہیں جو شاید جہاں پر عمران خان کا وہ کیس اس طرح پورٹرے ہی نہیں ہوتا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین. آج جن ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ جاری ہے، اور اب جو ہے وہ ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کا انجام کیا ہوگا. امریکی نیوز سائٹ کے مطابق انہوں نے 5 ممکنہ نتائج بتائے ہیں. اس پہ بات کریں گے کہ وہ نتائج کیا ہیں. اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب نے جو ہے وہ ایران کے جو نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں مجتبیٰ خامنائی، ان کو خط لکھا. خط لکھنے کے بعد جو ہے وزیر اعظم نے پھر ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے. اس حوالے سے بات ہوگی کہ کیا بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد پاکستان کی جو بحریہ ہے وہ بھی ان ایکشن ہو گئی ہے. وہ کیوں ان ایکشن ہوئی ہے، انہوں نے کون سا آپریشن سٹارٹ کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی. اور پھر مہنگائی ہم سب کے سامنے ہے، پیٹرول کی پرائزز انکریز ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک مہنگائی کا طوفان آ گیا. اس پہ بات کریں گے کہ عید سے پہلے لوگوں کو کیا ریلیف مل سکتا ہے. پھر تحریک انصاف کے حوالے سے اگر بات کریں تو تحریک انصاف آج جو ہے وہ عدالتوں میں خان صاحب کے کیسز کی سماعت تھی، لیکن نظر یہی آ رہا تھا، بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. لیکن سلمان صفدر صاحب نے تو آج بڑی عجیب سٹیٹمنٹ دے دی. انہوں نے کہا کہ جو 9 مئی کی ذمہ دار ہے وہ نیب ہے. اب وہ ذمہ دار کیسے ہے، اس پہ ذرا آج بات کریں گے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، سب سے پہلے تو اگر ہم بات کریں ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کی، اب امریکی نیوز سائٹ نے ایک 5 ممکنہ نتائج بتا دیے ہیں کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے اس کا انجام کیا ہوگا. اب وہ نتائج کیا ہے کہ یا تو مذاکرات کریں امریکہ اور ایران. آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کر سکتے ہیں؟ بھائی، جو یہ خبر جیو پہ چھپی ہے، جیو کی ویب سائٹ پہ، اور اس میں ایک امریکی ویب سائٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے اس جنگ کے 5 نتائج سوچے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ بڑے دلچسپ ہیں. مجھے اس میں سے ایک نتیجہ بڑا بھایا ہے کہ یہ شاید پاسبلٹی، باقی تو ایزمپشنز ہیں نا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، میں لکھ کے لایا ہوں، تیاری کر کے لایا ہوں آپ کے لیے نا. اچھا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک سچویشن، 5 سچویشن انہوں نے دی ہیں دنیا کو. ایک سچویشن یہ ہے کہ امریکہ ایران مذاکرات ہوتے ہیں، آپس میں نیگوسیشن ہوئی، اور اس نیگوسیشن کے نتیجے میں ایران نے اپنا ایٹمی پلانٹ جو ہے یا ایٹمی پلان جو ہے وہ بالکل محدود کر دیا. ایک سجیشن ہے، یہ ان کے خیال میں ہو سکتا ہے. دوسری یہ ہے کہ امریکہ ایران پہ بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے، بہت پریشر بڑھتا ہے، اور ایران کی قیادت بدل جاتی ہے. وہ رجیم چینج والی بات، رجیم چینج ہو جاتی ہے، نئی قیادت آ جاتی ہے، پھر امریکہ کو خطرہ ہی کوئی نہیں. سیکنڈ سولوشن. تھرڈ، ایران کے اندر احتجاج ہو جاتا ہے، رائٹ شروع ہو جاتے ہیں، ہنگامے ہو جاتے ہیں، حکومت کے خلاف لوگ، لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور قیادت میں تبدیلی ہو جاتی ہے. امریکہ بڑا خوش ہے. اچھا، یہ سارے وہ ایزیوم کر رہی ہے ویب سائٹ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. چوتھا سنیں کہ امریکہ اور اسرائیل، ان کے پاس اتنی قوت ہے، ملٹری پاور تو بہت ہے، یہ سارے کا سارا ایران کا نیوکلیر پلانٹ جو ہے جو جڑ سے اکھاڑ کے تباہ کر دیتے ہیں. اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ انہوں نے کوشش کی، کامیاب نہیں. آخری سلوشن سنیے گا، آخری سلوشن یہ ہے کہ امریکہ
جلدی جلدی جنگ ختم کرنے کا اعلان کرتا ہے اور باقی ساری جگہ سے اور ایران کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتی ہے اور ایران اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور امریکہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، لیکن امریکہ ایک سیف پیسج حاصل کر لیتا ہے۔ اب آپ بتائیے آپ کو کون سا اس میں سے حقیقی لگتا ہے؟ مجھے تو کوئی بھی نہیں لگتا، کیونکہ ابھی جس جنگ میں جو ساری چیزیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک پوائنٹ بھی ٹرمپ کو اچیو نہیں ہوا۔ لیکن مجھے جو لاسٹ پوائنٹ ہے نا، مجھے وہ درست لگتا ہے اچھا، کسی حد تک، کہ اب امریکہ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ اس جنگ کا انہیں بھی بہت نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک بیان سے، اور جب دنیا میں نا مارکیٹ اس طرح فلکچویٹ کرتی ہیں کہ ایک دن میں ہی پرائس جو ہے 119 سے 70 پر آ جاتی ہیں، 70 سے پھر دوبارہ جو ہے 90 پر آ جاتی ہیں، یہ انسٹیبلٹی ہے۔ تو اس وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، جاپان کی طرف سے، ساؤتھ کوریا کی طرف سے۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ بھائی ہمارا کیا قصور ہے، ہمیں کیوں اتنا نقصان کرا رہے ہیں۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک سیف پیسج کی امریکہ کو تلاش ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی، کل ہم نے ذکر بھی کیا، کہیں نہ کہیں وہ بات کریں گے کہ ہم نے فتح حاصل کر لی اور ہم نے اپنے مقاصد اچیو کر لیے اور میری طرف سے جنگ بند، اور نتیجہ کچھ بھی نہیں حاصل کیا، بے مقصد بے فائدہ جنگ امریکہ نے شروع کی۔ تو پھر ٹرمپ اپنی وکٹری اسپیچ کیسے کریں گے، پھر کیا بتائیں گے اپنے ووٹرز کو؟ بھائی وہ تو اب دیکھیں امریکہ میں جو بات ہو رہی ہے نا، وہ ایران پہ جو حملے کے حوالے سے جو ساری بات کر رہے ہیں، اس کا اصل مقصد ان کا یہ تھا کہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹائی جائے۔ اور ایپسٹین فائل کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو ہمارا پروگرام کا جو ایڈیٹوریل ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ اس قدر غلاظت ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل میں اس کے اوپر جائیں، لیکن ایک شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک مکروہ کام سے اپنا چہرہ چھپانے کے لیے پوری دنیا پر بات کر سکتا ہے، اور یہ آوازیں اب امریکہ میں بھی اٹھنے لگ گئی۔ ایگزیکٹلی، وہ ہم نے دیکھا ہے، ان کے سینیٹرز اور باقی سب لوگ بھی یہ بات بول رہے ہیں، لیکن اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انجام ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی تناظر میں ہمارے سب جو ہم نے دیکھا کہ ایران میں جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے بعد ان کے بیٹے کو اپوائنٹ کیا گیا، مجتبیٰ خامنائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو خط لکھا اور خط میں مبارکباد بھی دی، تعزیت بھی کی ان سے۔ لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مجتبیٰ خامنائی ہیں وزیر اعظم کی، ان سے کیا بات چیت ہوئی ہوگی یا کیا ڈسکس ہوا ہوگا اس میں؟ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک تو پہلے تو وزیر اعظم صاحب نے خط لکھا اور اس کے بعد ان کو مجتبیٰ خامنائی کو ان کے نئے عہدے پر مبارکباد دینی چاہیے، ہمارے پڑوسی ملک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے آج بات بھی کی، لیکن یہ بات چیت کی خبر کہاں سے آئی ہے؟ کہاں سے؟ ایرانی میڈیا سے۔ جی، ایرانی میڈیا، پاکستانی میڈیا سے نہیں آئی، اور اس کے اندر ظاہر ہے یہی بات ہوئی کہ اس ٹینشن کو کم کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، اور جو تناؤ دنیا میں پوری پیدا ہو چکا ہے اس حوالے سے بات ہوئی، اسرائیل کے استبداد کے حوالے سے بات ہوئی۔ بہت تفصیلی خبر نہیں ہے، لیکن ہم گمان کر سکتے ہیں کہ انہی موضوعات پر بات کی ہو، کہ دنیا اس وقت جو ہے ایک آگ کے الاؤ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ ہر ملک کو جو امریکہ نے حرکت کی ہے، ہر ملک کو اپنی اپنی جگہ فکر پڑ گئی ہے، ان کو نقصان ہونا شروع ہو گیا، تو پوری دنیا اوپر نیچے ہو گئی بھی ہے، یہ تو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو پھر اس میں اور ایران میں امریکہ کوئی اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکا ابھی تک، رجیم بھی وہی ہے، حالات بھی وہی ہیں، کوئی بڑی چینج نہیں ہوئی۔ تو پھر یہ پاکستان ظاہر ہے ایک امپورٹنٹ ملک ہے، ایٹمی پاور ہے، تو اس حوالے سے جب اور ایران ہمارا نیبر کنٹری ہے، ہم نے اگر ان کو مبارکباد دی تو دینی چاہیے، اور اس ٹینشن کو کم کرنے کے حوالے سے یقیناً گفتگو بالکل ایسا ہی ہے، اور ایک اچھا جسچر گیا ہمارے سب، جس طرح ایران نے پاکستان کی تعریف کی اور اس کے بعد اب پاکستان نے فون کیا، تو ایک بڑا اچھا گڈ ول جسچر جاتا ہے یہ۔ جی ہو، اور یہ ہونا چاہیے پڑوسی ممالک کے درمیان، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ایسے ہی ہے ہمارے سب۔ اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے سب ہم جو پاکستان کی بحریہ ہے وہ بھی ان ایکشن آ گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ تجارت اور توانائی کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ نے جو ایک آپریشن سٹارٹ کیا، وہ آپریشن ہے محافظ البحر کا آغاز کرتی ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو توانائی اور بلا تعطل ترسیر ہے جو سمندر کے راستے جا رہی ہے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کی 90% جو تجارت
تجارت ہے وہ سمندر کے راستے ہی ہوتی ہے ہمارے ساتھ. اچھا، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے، اور پاک بحریہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے محافظ البحر کے نام سے ایک آپریشن کا آغاز کیا ہے، جو پاکستان کی اثاثے ہیں سمندروں میں یا پاکستان کے لیے جو ترسیلات آ رہی ہیں اس کی حفاظت کی جائے گی. ایک اور اس میں بڑا کارنامہ ایڈ ہوا، اس کی لوکیشن ان نون بتائی جا رہی ہے، ابھی ڈسکلوز نہیں کی جا رہی، لیکن 2 بڑے جہاز جو ہے پاکستان بحریہ ایسکارٹ کر کے اور محفوظ طریقے سے پاکستان لے کے آئی ہیں. بہت زیادہ اس کی تفصیلات اویلیبل نہیں ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، اور یہ اگر جو ہے میرے خیال میں یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے کہ پاکستان کی بحریہ کی قوت بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ کس طرح پاکستان کی اور پاکستان کے اثاثوں کی حفاظت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ ایران والے جب جہاز کے اوپر آبدوز پہ حملہ کیا تھا تو اس کے بعد سے جو ہے یہ ان کا ایکٹیو ہونا بہت زیادہ ضروری تھا ہمارے ساتھ. اچھا، ہمارے ساتھ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی پرائزز کے بعد جو ہے انکریز ہونے کے بعد لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں. عید سر پہ ہے، لوگوں نے اپنے گھروں میں جانا ہے، کرایوں میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے حکومت کوئی ایسا ریلیف دے گی عید سے پہلے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ان حالات میں حکومت کے اختیار میں کچھ ہے. حکومت کے پاس جو ریلیف ہے وہ چھٹیاں دے سکتے ہیں، چھٹیاں دیتی ہیں، اسکول بند کر دیے، اسکول بند کر سکتے ہیں، وہ بند کرتی ہیں. اب خزانے میں پیسے ہی نہیں ہیں تو کیا کریں؟ تو پھر عوام کا تو قصور نہیں، لیکن وہ نہیں کر سکتے نا. آپ اس وقت ریلیف دیتے ہیں جب آپ کی کٹی میں کچھ ہو. حکومت نے عوام کے اوپر 55 روپے ٹیکس ٹھوک دیا، یہی وہ کر سکتے تھے. اس کے بعد اپنی بیلٹ ٹائٹ کر لی، یہی وہ کر سکتے تھے. اس سے زیادہ کیا کریں؟ کہ اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ سرکاری دفاتر ہی بند کر دیں. آج بھی مجھے پتہ چلا کہ ایک وزیر ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا تو دورہ پہلے سے پلان تھا. وہ تو باہر گئے اور یقیناً کسی امپورٹنٹ دورے پر ہی گئے ہوں گے. ظاہر ساری چیزیں تو نہیں ختم کی جا سکتی، تو جتنا سکویز کر سکتے تھے وہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس زر مبادلہ میں بہت زیادہ ذخائر ہوتے تو یہ سچویشن ہمیں اتنا افیکٹ نہیں کرتی. آپ کو پتہ ہے کہ 24واں IMF کا دور چل رہا ہے پاکستان میں، اور IMF کی ریسٹرکشن مشکل ہوتی ہیں. تو عید سے پہلے ریلیف چوڑیوں کی قیمت میں کم کر دیں گے. وہ بھی تو اتنی مہنگی ہو گئی ہیں. وہ اچھا، چوڑیاں بیچنے والا بھی کہتا ہے جی پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا، اور ظاہر ہے اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ہر شخص کو افیکٹ کرتا ہے. تو قیمتوں میں تو اضافہ ہوگا. ریلیف کی توقع، ہاں، ریلیف کب مل سکتا ہے کہ انٹرنیشنلی لانگر پیریڈ کے لیے پیٹرول کی پرائسز کم ہو جائیں، پھر ریلیف ملے گا. اور یہ جو ابھی ہوا ہے نا، یہ بہت ٹیمپریری ہے، کل کو پھر بڑھ جائے گی. اگلے ہفتے جب پیٹرول کی پرائسز کا تعین ہوگا تب کچھ بات ہو سکتی ہے، تب کلیئرٹی آ سکتی ہے کہ مہنگائی کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. اللہ کرے کہ کم ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے، ہم تو یہی کہتے ہیں. اچھا، ہمارے یہ آپ نہیں، سارا پاکستان دعا کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، ہر شخص پاکستان میں مہنگائی کا رونر ہوتا ہے، لیکن ایک خاتون ہونے کے ناطے ہمیں یہ بتائیں، آپ لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ کسی بھی شاپنگ پلازا میں جائیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں ہو. بالکل ایسے ہی. آپ مہنگے سے مہنگے ہوٹل میں افطار ڈنر کے لیے جائیں، آپ کو ریزرویشن نہیں ملتی. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ عمار صاحب، یہ ایلیٹ کلاس لوگ ہیں. دیکھیں، جو آپ کا لوور مڈل کلاس ہے وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کر سکتا. جو اصل میں جو افیکٹ ہو رہے ہیں نا، جو سب سے زیادہ، وہ مڈل کلاس کو ہو رہا ہے. ایلیٹ کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ جو پلازوں میں شاپنگ کر رہی ہے، یہ مڈل کلاس کی خاتون نہیں ہوتی. بہت ریئر ہوتا ہے، بہت ریئر ہوتا ہے. یہ زیادہ تر ایلیٹ کلاس ہوتے ہیں یا اپر مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں جو جا کے مالز میں اس طرح سے یا برانڈ سے شاپنگ کرتے ہیں. اب تو برانڈس نے بھی اتنے مہنگے کپڑے کر دیے ہیں کہ وہ 10-12 ہزار، میں نے ایک جملہ سنا، 10-12 ہزار تو آپ بڑا لحاظ کر رہی ہیں، لیکن وہ بہت مہنگے لباس ہوتے ہیں. اور خواتین جو ہیں وہ یہ حساب لگا کے جاتی ہیں کہ جو سب سے مہنگا جوڑا ہے نا وہ سب سے اچھا ہے. ہاں، بالکل بالکل ٹرو. اور ضروری نہیں ہے، لیکن وہ اسی حوالے سے شاپنگ کرتی ہیں. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں پرابلمز بھی اور مشکلات بھی، واقعی بہت زیادہ مشکلات ہیں. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں نا تو دنیا اور طرح کے مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. کسی مارکیٹ میں چلے جائیں،
وہاں گاہکوں کا راشن ہی ختم ہوتا. اور جو ہم یہاں پہ سچویشن پورٹرے کرتے ہیں وہ تو لگتا ہے کہ لوگ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. میرے خیال میں اتنی بھی بری صورتحال نہیں ہے. ہمارے سب لوگ سیونگز کرتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ جو لوور مڈل کلاس ہے وہ ڈیفینیٹلی سیونگ کرتا ہے کہ ہمیں کچھ اچھا لینا ہے, اچھا خریدنا ہے, تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے مارکیٹ میں جاتا ہے اور جا کے خرید لیتا ہے. خواتین جو برانڈز لینے جاتی ہیں وہ سیونگ کر کے جاتی ہیں. یہ تو سیونگ نہیں ہو سکتی. اور برانڈز دیکھیں ہمارے ساتھ وہی بندہ پہنتا ہے جو لائک تھوڑا سا اپر مڈل کلاس ہے یا ایلیٹ کلاس ہے. بالکل ایسے. اچھا, اب ذرا تحریک انصاف کے حوالے سے بات کریں تو بڑے خاموش تھے کچھ دن پہلے, اور اب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب کے کیسز کی سماعت تھی. ہم نے کل دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب نے بھی جو ہے وہ دلائل نہیں دیے اور وہ پرسوں پہ بات چلی گئی. آج جو ہے وہ باقی سارے وکلا بھی تھے. نظر کچھ اس طرح سے آ رہا تھا کہ ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے. پہلے تو ذرا اس پہ بات کریں کہ تحریک انصاف والے پہلے یہ کہتے تھے کہ عدالت ہمارے کیسز نہیں سنتی, جب کیسز سنتے ہیں تو ان کے وکلا خود ریڈی نہیں ہوتے. اصل میں مجھے یوں لگتا ہے تحریک انصاف جو ہے نا آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے والی بات ہے. انہوں نے عزائم کیا رکھے تھے اور حرکتیں کیا. انہوں نے سوچا تھا کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے, ہم ایک حقیقی انقلاب لائیں گے. صورتحال یہ ہوتی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اٹیالہ کے باہر ایس ایچ او سے لڑے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے نا. اور پہلے یہ کہتے تھے کہ خان کی رہائی, اب کہتے ہیں یار خان کی تباہی. تو وہ ان کے عزائم, ان کے حالات بہت زیادہ بدلتے جا رہے ہیں. اور مجھے ان کی وکلا کی ٹیم میں بھی کلیئرٹی نظر آتی. بعض اوقات یہ آپ نے درست کہا, کوئی کلیئر پالیسی نہیں نظر آ رہی عمران خان کی رہائی کے لیے. مثلا کسی سٹیج پر یہ ایسے مقدمات میں چلے جاتے ہیں جو شاید جہاں پر عمران خان کا وہ کیس اس طرح پورٹرے ہی نہیں ہوتا, لیکن یہ بڑی تسلی سے وہاں پر چل جاتے ہیں. تو بیسکلی اب تحریک انصاف کے سپورٹرز مختلف گروپوں میں ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں, اور وہ ڈویژن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. پارٹی چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے, اور جیسے قبضہ مافیا ہوتا ہے نا, اس طرح قبضہ مافیے کے مختلف گروپس تحریک انصاف میں آ گئے ہیں. وہ تو گروپس تو آ گئے, لیکن آج سلمان صفدر صاحب نے بھی بڑی عجیب بات کی ہے. میں آپ کو اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. انہوں نے کہا کہ 9 مئی کی ذمہ دار نیب ہے, اور عمران خان کو اسی القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے پہلی بار 9 مئی کو گرفتار کیا. 9 مئی نیب کی وجہ سے ہوا. نیب یہ حرکت نہ کرتی تو 9 مئی نہ ہوتا. یہ سلمان صفدر صاحب وہی ہیں نا جنہوں نے پہلے کہا تھا عمران خان سے ملاقات کے بعد کہ ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں, حشاش بشاش ہیں. اگلے دن انہوں نے کہا نہیں, ان کی تو 85% بینائی جو ہے خان صاحب نے خود بتایا ہے. تو یہ اب وہ جو ہم نے پہلے بات کی نا کہ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے, امریکہ کے خلاف انقلاب لانا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے یہ کر دیا کہ عمران خان کو جیل میں بھجوا دیا, 9 مئی کروایا. پھر جلد بھاجپا پہ انہوں نے ڈال دیا, پھر اس کے بعد آصف زرداری پہ بھی ڈال دیا, ایک زمانے میں محسن نقوی پہ بھی ڈال دیا تھا. اب الٹیمیٹلی بات نیب پر آ گئی ہے. اب آپ امیجن کیجئے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف کتنے نچلے سطح کی لڑائی لڑ رہی ہوگی. تو یہ نیب نے نہیں تحریک انصاف کیا تھا, یہ 9 مئی کیا تھا, تحریک انصاف نے 9 مئی کیا تھا, اور اس کے شواہد ہر واٹس ایپ گروپ میں موجود ہیں. ڈیفینیٹلی ابھی اپنی غلطی پہ پردہ ڈالیں وہ ایک الگ چیز ہے. ہمارے صاحب, آپ کو لگتا ہے عید سے پہلے یہ سارے کیسز میں وہ تو کہتے تھے خان صاحب عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ یہ بات صحیح ہے کہ جب وہ رہا ہوں گے تحریک انصاف والوں کی عید ہوگی, لیکن عید سے پہلے وہ رہا ہونے کے تو کوئی امکانات نہیں ہے. یہ کیسز لگ جائیں تو یہی بہت بڑی بات ہے. بالکل ایسے ہی. ابھی عید میں کچھ ہی دن باقی ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ کیس کہاں تک چلتے ہیں. بہت شکریہ ہمارے صاحب وقت دینے کے لیے. ناظرین, مجھے اور ہمارے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بان پاکستان زندہ باد.